السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ میری بات سنتے ہیں، آگے شیئر بھی کرتے ہیں، کامنٹ ضرور کریں، لائک سبسکرائب شیئر سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو بات کی جاتی ہے اگر وہ دور تک پہنچے تو زیادہ مزہ ہوتا ہے۔ آج آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا، اس سے آپ کو بہت سارے جو کانفلکٹس ہیں نا اس کا پتہ لگ جائے گا۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ صرف میرے تک ہیں یا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہر طرف چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے دانشور ہیں جو پہلے کتابوں میں ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے گروپس بنا لیے، چیٹنگ گروپس بنا لیے، جس کو میں بہت شروع سے، اگر 2018-19 کی اگر آپ میری ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے جو بھی ریکارڈ بھی ہیں، تو میں بار بار کہتا تھا چیٹنگ گروپس ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اور طرح سے گروپس بنا لیے۔ غلط العام میں اس کو واٹس اپ گروپس کہا جاتا ہے، لیکن یہ واٹس اپ نہیں ہوتے، یہ اور طرح کے گروپس ہوتے ہیں، لیکن ہوتے واٹس اپ کی طرح کے ہی ہیں۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ بندہ بیان کرے کہ کون سی ایپس ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ انہوں نے اپنے جو اچھا بہت بڑے پیمانے میں نا واٹس اپ پہ گروپس ہوتے ہیں اور وہ بڑے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، لیکن میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ تھوڑے سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں، اس کے اندر ایسے لوگوں کو بند کر کے رکھتے ہیں کہ جو غیر ضروری بات کرتے ہیں اور ڈسٹریکٹ کرتے ہیں۔ سننے والوں کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ہاں سمجھنے والوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو اور کوئی سوال کرتا ہو ہمارے جیسا تو وہ اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ عمر کے میں اس حصے میں ہوں، یعنی کہ 55 ایئرز اولڈ، تو بزرگ آپ کہہ سکتے ہیں، اور لیکن میں اپنے آپ کو وہاں پر اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں، ایک بالکل بچہ تصور کرتا ہوں، اور آپ نے میری باتوں سے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ میں اسی طرح سے ہی بات کرتا ہوں۔ تو مینز علم جو ایک ایسا سمندر ہے جس میں عمر ایک علیحدہ چیز ہے، علم ایک علیحدہ چیز ہے۔ عمر میں میرے سے 10-15 سال چھوٹے جو ان سے ہیں نا وہ بہت آگے ہیں، تو وہ میرے بزرگ ہیں، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اور یہ جس طریقے سے پاکستان میں چل رہا ہے اور پاکستان میں ٹرائی کی گئی، اب لوگوں کو ایک دم سے سمجھ میں آیا اس نے کہ پاکستان کو ٹیسٹ کیوں کیا گیا۔ پہلگام کا واقعہ کروایا گیا، اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا کیا گیا۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اینیمی کی وہ یہ ہے کہ افغانی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹھہرے رہے، اس کے اندر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان نے ایک اعادہ کیا تھا کہ اب افغانیوں کو نہیں چھوڑنا، پاکستان سے نکالنا ہے، اس میں چنے کے ساتھ گھن بھی پیسے گا، یعنی کہ بہت سارے افغانی ایسے ہیں جو بہت اچھی طریقے سے سکونت رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ہم اس زیادتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کس کو گنجائش دیں گے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ تکلیف جو ہے نا ان کے اوپر بھی پڑے گی۔ تو یہ ایک جب کیا گیا، پھر وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، پھر پہلگام کا ہوتا ہے، انڈیا خود سامنے آتا ہے، پاکستان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کتنی ہے، ایکسپرٹیز کتنی ہے، کس طرح کی ہیں، اور وہ دنیا جو ہے نا وہ واچ کر رہی تھی۔ اس کے اندر پاکستان نے ایک بڑا اچھا رزلٹ دیا ہے اور اپنی جو پاور ہے اس کو اتنا ہی ایکسپوز کیا ہے جتنی ضرورت تھی۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنے گنا زیادہ 5% دکھایا، 10% دکھایا، اگر 5% دکھایا تو پھر تو آپ نے بتا دیا نا کہ آپ کتنے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو سکتا ہے ڈبل ہو سکتا ہے 100 گنا زیادہ ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن کیا اتنا جتنا ضرورت تھی، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ریسٹرین شو کیا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ پاکستان جو ہے نا جذباتی ملک نہیں ہے، بلکہ اپنے پاورز کو بڑے طریقہ کار سے اپلائی کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ انڈیا کو بالکل آپ کہہ لیں کہ ہاتھ پیر باندھ کے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے، ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، ان کی ایئر فورس کو بالکل ڈاؤن کر دیا، ان کا میزائل سسٹم بالکل فیل کر دیا، ان کا ریڈار سسٹم جو ہے نا بالکل فیل کر دیا، اور انڈیا کی فضاؤں میں پاکستان کے جو کرافٹس تھے وہ دندناتے رہے، اور ان کی کوئی جرت نہیں۔ پھر دنیا کو بیچ میں جو ہے نا ڈالا انڈیا نے، اس کو فوراً قبول کر لیا۔ تو یہ دنیا ایک ایسی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جناب ہمارے پریشر میں آ گئے یوں اور یوں، نہیں، انہوں نے اس بات کا ریگارڈ کیا۔ انہوں نے پاکستان کی عوام کو ابھی تک نہیں پتا کہ کتنی دیر پاکستان کا پورا جو ایئر فورس ہے انڈیا کے اوپر کس طریقے سے راج کر رہا تھا، تو انہوں نے 1 منٹ سے پہلے کہہ دیا کہ کنگ آف دا
کنگ آف اسکائی اور کنگ آف ایئر یعنی کہ اس طریقے کی بات کی، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھی کی کہ بھئی ایک کامران مسیح گیا اور ایک اس کا ساتھ تھا اور وہ کر کے آ گئے. ڈیفینیٹلی ایک بڑی قوم جب بنتی ہے تو پھر وہ ایک ایسے سمبلز کو سامنے لے کے آتی ہے کہ دنیا جو ہے نا اس کے اوپر ناز کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ایسے ہیں. جب یو این او میں جیسے ہماری ایک بیٹی نے جس طریقے سے سپیچ کی تو اس سے پتہ لگا کہ پاکستان نہیں، یہ نہیں سنبھلے گا. یہ جو سکے کھیل رہا ہے، یہ جو اپنے پتے نکال رہا ہے، یہ اور طرح کے پتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اب میں آپ کو اس اصل موضوع کی طرف لے کے آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے. ایران کے اوپر اٹیک ہونا اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اسرائیلینز کا پوری دنیا جو ہے نا منہ دیکھ رہی ہے. اور اسرائیلینز نے امریکہ کی آشیرواد نہیں، امریکہ کو مجبور کر کے، یورپ کو مجبور کر کے، اور اس نے اپنی ایک اجارہ داری بنانے کی کوشش کی ہے. اب وہ کس حد تک جاتی ہے، جو میرے پاس اطلاعات تھیں وہ یہ ہے کہ ایرانین کے پاس بڑی کیپیبلٹی ہے اور یہ بڑی زبردست قسم کا کیا کہتے ہیں رسپانس دے گا. یہ میں نے کل ولاگ کیا تھا اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مد نظر رکھیں کہ وہ اس کی انفارمیشن آلریڈی جو ہے نا اسرائیلینز کے پاس، اور وہ اس کو وہیں پہ ڈسٹرائے کر دیں. جس طریقے سے ہمیں نظر بھی آیا کہ بیلسٹک میزائلز کا جو نا جو ڈیپو ہے اور جو فیکٹری ہے اس کے اوپر انہوں نے پہلا اٹیک ادھر مارا ہے. یعنی کہ ایک وقت میں 200 جہازوں نے اٹیک مارا ہے، میزائل اور سب کچھ. تو یہ سارا جو ہے نا نظام ڈسٹرائے کیا ہے. جو ان کے بڑے سینئر جو سائنٹسٹ تھے ان کو کیا کہتے ہیں ہٹ کیا ہے، جو آرمی کی کمان تھی اس کو ہٹ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ تو بڑے بڑے ہمارے سامنے نام آئے ہیں اور چھوٹے بھی ہوں گے. اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اسرائیلیوں نے اپنا کام کیا. لیکن کیا ایران اس کے لیے تیار تھا کہ نہیں تھا؟ تو وہاں پہ ان کی اہلیت شو ہوتی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 دنوں میں رسپانس دیں، ابھی رسپانس دیں. اور کیا 2-4 دن آرام سے بیٹھیں گے اسرائیلی؟ نہیں. وہ 2-4 دن سے پہلے وہ اس ٹارگٹ کو سافٹ کرتے چلے جائیں گے. اور دنیا کبھی ان کا ساتھ نہیں دے گی. دنیا کہے گی کہ بس ٹھیک ہے ہم مذمت کرتے رہیں گے، تم کٹی جاؤ. ٹھیک ہے، یہی دنیا کا رول ہے، یہی دنیا کی منافقت ہے، یہی دنیا کا رواج ہے. اس کو یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات جو ان سے نا وہ لکھی پڑی ہے. اور جیسے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی. حکیم سعید صاحب نے بتائی. ڈاکٹر اسرار احمد نے بی جے پی کے بارے میں اس وقت بتا دیا تھا جب یہ اس کے پاس ٹوٹل 2 سیٹیں تھیں کہ یہ رول کرے گی اور یہ تہس نہس پھیر کے رکھ دے گی. اس کے آئیڈیا ایجنڈا ایسا. تو کتنا ویژنری بندہ ہوگا وہ کس چیز کو سمجھتا ہوگا. وہ ڈیفینیٹلی وہ اس چال کو سمجھتا ہے جس کو ہم ستاروں کی چال کہتے ہیں نا. مینز ستارے آسمان والے نہیں، یہ جو زمین کے ستارے ہوتے ہیں نا ان کی چالوں کو سمجھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ویژن کے اندر وہ سمجھتا ہے. تو اس نے یہ بات بتائی. اب یہ جو ملیا میٹ ہو رہا ہے نا یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کو یہ بھی سمجھے کہ وہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ پاکستان کبھی تسلیم نہ کرے. اس کا دفاع کرنے کے لیے 1 سال پہلے اللہ پاک نے پاکستان کو بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اپنے اس جنون کے اندر ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ بنو اسحاق کا حق تھا، بنو اسماعیل میں کیسے چلا گیا. ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کو آپ پڑھیں، تورا کو پڑھیں، تورات کو پڑھیں، اور بائبل کو پورا پڑھ لیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ باتیں کتنی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ کے اگر آپ کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. تو وہ اس چیز کو جانتے ہیں. ایک طرف انہوں نے نسل کشی شروع کی ہوئی ہے وائٹ اسکن کرسچنز کی. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ میرے جیسا بھی بندہ جب وہ تھوڑا سی 4 لفظ پڑھ لیتا ہے نا تو یا سمجھ لیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ یہ اپنی نسل کو خود تباہ کر رہے ہیں. اور صرف یہ 2025 چل رہا ہے نا، 2100 میں جسٹ 75 سال کے بعد یہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے؟ یہ ناپید ہو رہے ہوں گے. ان کی سپیشی کو ہمارے جیسے لوگ پال رہے ہوں گے کہ نہیں یار یہ بھی ہیں،
یہ بھی انسان تھے، کبھی انہوں نے رول کیا تھا اس دنیا کے اندر، کبھی یہ پورا یورپ اور امریکہ کہلاتا تھا. اس طریقے سے جو ہے نا ان کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ کیا یہ خود بخود ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ وہ میجک ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار اس کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ ایک سائنس ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ اپنا فضل اور کرم کرے. تو یہ اس پہ لگے ہوئے ہیں جو اس خطے کے اندر جو اجارہ داری بنا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اور طریقوں سے نہیں کر سکتے، یہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں کہ دماغ اس طرف پہنچے ہی نہ، وہاں پہ سوچنا ہی شروع نہ کرے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ یہ واردات ڈل رہی ہے. تو وہاں پہ جناب وہ کبھی غزہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، ابھی یہ ایران کا کٹا کھول دیا، کبھی پھر کچھ اور کا کھول دیں گے. تو لوگ سوچتے رہیں گے کہ اچھا یہاں سے اور 20-25 سال آگے نکلیں گے تو پھر یہ انریورسیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سارا سسٹم. تو یہ سوچنے، حالانکہ یہ بات آپ سمجھیں کہ وہ ویژنری شخص جس نے بتایا اس علم کو سمجھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ہوگا، ملیا میٹ ہوگا اور پھر یہ سارا کانفلکٹ شروع ہوگا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں. مطلب انسانیت کی وہ تذلیل، یعنی کہ جینوسائیڈ تھا. یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کس بے حسی سے اس کو دیکھ رہی ہے. اور جو دنیا کے طاقتور ہیں ان کی مفلوجگی کی آپ حالت دیکھیں کہ وہ بیچارے منہ سے لفظ نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ سوتے میں خواب نہیں آتے، یہ سارا سسٹم ایسے چل رہا ہوتا ہے. ہاں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ بندہ دیکھتا ہے، پھر دماغ میں ڈالتا ہے، پھر کیلکولیٹ کرتا ہے، پھر بیان کر دیتا ہے. صرف اتنا فرق ہوتا ہے، پردہ رکھنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو بہت بڑی بات کر دی ہے. یہ بات پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گی، جو سنے گا اس کو سمجھ میں آئے گی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.